جناب بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے. وہ جسٹس فائز عیسیٰ اور ان کا وہ فیض آباد دھرنا کیس جس میں پاکستان تحریک انصاف نے ان کی زندگی اجیرن بنا دی تھی. اور اس حد تک یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ فائز عیسیٰ جب سپریم جوڈیشل کونسل پیش ہوئے انہوں نے خود بتایا تھا کونسل کو کہ یہ فیض آباد دھرنا کیس کی وجہ سے جو ہے یہ عمران خان وغیرہ نے ان پارٹی نے جو ہے یہ سارا میرے پہ یہ ظلم ڈھا رہے ہیں, جو زیادتیاں میرے ساتھ کر رہے ہیں. آج اس فیض آباد دھرنا کیس کی نظر ثانی کی پہلی آج پیشی تھی اور اس کے اندر آئی بی اور پیمرا تو پہلے ہی لے چکے تھے. اب وفاق, پی ٹی آئی, الیکشن کمیشن سب نے اس کی نظر ثانی کی درخواست واپس لے لی. مطلب جسٹس فائز عیسیٰ نے آج یہ کہا برملا کہ ہم سب آ کر کہہ رہے ہیں کہ درخواستیں واپس لینی ہیں. ہم تو بیٹھے ہوئے تھے کہ شاید ہم سے فیصلے میں کوئی غلطی ہو گئی. وفاق بھی اس کیس میں دفاع نہیں کرنا چاہتا, اٹارنی جنرل نے بتایا. تو چیف جسٹس نے کہا کہ اب کیوں واپس لینا چاہتے ہیں, پہلے کہا گیا تھا کہ فیصلے میں غلطیاں ہیں اس لیے واپس لینے کی وجوہات تو بتائیں نا. سچ بولیں کہ اس وقت فرد واحد کے کہنے میں درخواست دائر کی تھی اور اب اپنی آزاد سوچ کے باعث واپس لے رہے ہیں. چیف جسٹس اٹارنی جنرل نے بڑا بیلا کہا کہ نظر ثانی اپیل جب دائر کی گئی اس وقت حکومت اور تھی, عدالت کے فیصلے عمل درآمد ہونا چاہیے. فیصلے میں دی گئی 17 ہدایت پر عمل درآمد سے صحیح سمت میں چلیں گے. تو حکومت نے یہ مان لیا کہ جو فیض آباد دھرنے کے اندر جو فائنڈنگز ہیں ان کو منوان جو ہے حکومت قبول کرے گی, امپلیمنٹ کرے گی. اب اس فیض آباد دھرنے کے اندر ایک تو اوبویسلی آئی ایس آئی کے سیاسی رول کو بہت تنقید کا نشانہ بنایا تھا جسٹس فائز عیسیٰ نے, اور بقول ان کے اسی وجہ سے ان کو بھگتنا پڑا وہ جو ریفرنس تھا. لیکن اس کے اندر ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز تھی جس میں انہوں نے یہ تینوں جو ہماری فورسز ہیں, نیوی, فضائیہ اور افواج پاکستان, ان کے سربراہان کو یہ کہا تھا کہ آپ ریلیونٹ کنسرن لوگ جو ہیں جو اس کے اندر اس کی زد میں آتے ہیں فیض آباد دھرنا کیس کی آبزرویشنز یا اس کے اندر جنہوں نے پولیٹیکل رول پلے کیا, ان کے خلاف تادیبی کارروائی کریں. اب اگر یہ کہہ رہی ہیں حکومت آج کی کہ ہم منوان فیصلے میں امپلیمنٹ کریں گے تو اس سے یہ تاثر ابھر کے سامنے آیا ہے کہ پھر حکومت اگر امپلیمنٹ کرنا چاہے گی تو پھر وہ جنرل آصف منیر صاحب کو یہ بھی کہہ سکتی ہیں کہ سر یہ آپ اپنے ادارے کے لوگوں کو جن کا نام دھرنے کیس کے اندر آیا ہے فیض آباد دھرنے میں ان کا بھی احتساب کریں. تو اس میں اور کوئی آئے نہ آئے, جنرل فیض جو کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی تھے ان کا تو لازمی آئے گا کیونکہ انہوں نے اس پولیٹیکل کانٹریکٹ پہ دستخط کیا تھا جو تحریک لبیک اور اس وقت کی حکومت کے درمیان ہوا تھا, اور ایز اے میجر جنرل ان کا اس پہ سائن کرنا جو ہے وہ پولیٹیکل معاملات میں انٹرفیرنس ہے, اور بعدی نظر میں ان کا جو اوتھ ہے اس کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. یہ وہ ہے جو فیصلے میں لکھا گیا ہے, اس کا میں جس طرح کو بتا رہا ہوں. اس کے علاوہ ایجنسیز کے رول کے اوپر کافی پولیٹیکل رول کے اوپر کافی کرٹیسزم کیا تھا اس دھرنے نے, اس فیصلے نے. تو آج جو ہے سب سے انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ ایک دفعہ پھر پاکستان تحریک انصاف, باقیوں کو تو چھوڑیں آپ, پاکستان تحریک انصاف نے اس پہ یو ٹرن لیا. وہ یہ مانتے نہیں ہیں کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں, وہ یو ٹرن لے لیتے ہیں, عوام کو بتاتے ہیں. اگر آج عمران خان صاحب زندہ ہوتے سیاست کے اندر یعنی کہ جیل سے باہر ہوتے, وہ آج آپ کو آ کے ایسی کہانی سنا رہے ہوتے کہ ہاں جی وہ ہم نے واپس لیا ہے ملک کی خاطر اور جوڈیشری کی خاطر. وہ یہ نہ کہتے کہ میں نے کسی کے کہنے پہ میں ٹاؤٹ بن گیا تھا اسٹیبلشمنٹ کا. وہ کل ایک ہنگامہ ہوا ہے جاوید چوہدری صاحب کے شو میں, وہ جنہوں نے ہنگامہ کیا میں ان کو کہتا ہوں دوبارہ کہ ہاں جی آپ کی گورنمنٹ اور عمران خان ٹاؤٹ تھے اسٹیبلشمنٹ کے, باجوہ صاحب کے بھی ٹاؤٹ تھے کیونکہ اس کے بغیر ان کی حکومت بن ہی نہیں سکتی تھی. تو اس میں مائنڈ کرنے کی کیا بات ہے, اس میں ہاتھ اٹھانے والی کیا بات ہے. تو اس وقت ٹاؤٹ تھے اور اس وقت فیض آباد دھرنے کے خلاف ریویو میں گئے, فائز عیسیٰ صاحب کی زندگی حرام کر دی, اور آج جو ہے وہ شرمندہ ہوئے بغیر اس کی ریویو پٹیشن واپس لے رہے ہیں کیونکہ اوبویسلی حالات اب چینج ہو چکے ہیں. لیکن کیا حالات اتنے چینج ہوئے ہیں کہ عمران خان دوبارہ پرائم منسٹر بن سکے؟ کیا حالات اتنے چینج ہو چکے ہیں کہ ان کی پاپولیرٹی آج گیلپ سروے میں دیکھ رہا تھا تو فوج کی مقبولیت جو ہے دیگر تمام اداروں کے مقابلے میں اس وقت 88% ہے. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ افواج پاکستان کی آج کے گیلپ سروے کے مطابق 88% مقبولیت ہے, جس میں پنجاب میں فوج کی مقبولیت سطح 90% پہ پہنچی بھی ہے, سندھ میں 88%, کے پی میں 91% ہے, بلوچستان میں سب سے کم 67% ہے, اوور آل 88% ہے. تو جنرل آصف منیر کو بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے فوج کا جو امیج بنایا ہے یا جس طرح سے وہ آئی تھنک سمگلنگ, ذخیرہ اندوز, ڈالر مافیا کے خلاف اقدامات کر رہے ہیں, اس کے علاوہ تو اور کوئی وجہ ہو نہیں سکتی کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آصف منیر صاحب کے آنے سے پہلے فوج کا امیج الحمدللہ عمران خان صاحب نے اپنے بیانیوں اور جلسوں اور جلوسوں کے ذریعے بہت حد تک ٹارنش کر دیا تھا. اگر یہ سروے منون تسلیم کر لیا جائے تو فوج تو اپنی مقبولیت کی بلندی پہ اس وقت. اس کا ایک پولیٹیکل اور بڑا انٹرسٹنگ اینگل اور بھی ہے سروے کا,
اور اس کے اندر جو ہے تحریک انصاف کے لیے کافی ریلیف ہے. خواہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا 9 مئی کو جو کیا انہوں نے چیف جسٹس فائز عیسیٰ کے ساتھ جو کچھ کیا, ریگارڈلیس آف دیٹ عمران خان 60% کی اعلیٰ ترین مقبولیت پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کے مقابلے میں بیچ کے تمام لوگوں کو سکپ کرتے ہوئے آپ کو بتا رہا ہوں, نواز شریف صاحب ان سے آدھے ہیں, مطلب ان کی 36% پاپولیرٹی ہے. اگرچہ یہاں پہ شہباز شریف بھی ہیں مقابلے میں, ان کی 35 ہے, مریم نواز کی 30 ہے, شاہ محمود کی کوئی اراؤنڈ 37 ہے if I'm not wrong, یا 38 ہے, پرویز الہی صاحب کی 38 ڈالی ہوئی ہے, اور تحریک لبیک والے سعد رسول صاحب جو ہیں ان کی بھی 38 ڈالی ہوئی ہے. لیکن اصل مقابلہ کیونکہ بہت سے لوگوں کے نزدیک عمران خان ورسز نواز شریف ہے اس الیکشن میں, تو عمران خان 60 پہ ہے اور نواز شریف صاحب 36 پہ ہیں, جبکہ بلاول بھٹو صاحب کافی نیچے ہیں, اور مجھے تو یہاں کہیں نظر ہی نہیں آ رہے, میرے خیال سے غالباً بہت ہی نیچے وہ کہیں جا کے ہیں, اس رینکنگ میں کہیں نظر نہیں آ رہے. شامی صاحب بہت وارم ویلکم آپ کو اس پروگرام میں. مظہر عباس صاحب, محمد زبیر صاحب اور بیرسٹر احمد مسعودہ صاحب. اگر میں زبیر صاحب سے بات کا آغاز کر لوں آپ کی اجازت سے. بسم اللہ بھیا, آخر وہ سابق گورنر ہیں اور ابھی بھی مل کے آ رہے ہیں نواز شریف صاحب سے. ٹھیک ہے, تو پھر جی بات کا تو حق اچھی ہونی ہے چاہیے. نا. ترجمان بھی ہے نواز شریف صاحب. زبیر صاحب اور جنرل غلام عمر صاحب کے بیٹے بھی ہیں. تو زبیر صاحب اور اسد عمر صاحب کے بھائی ہیں, آپ اصل تو تعارف بھول گئے. دیکھیے جو ان کے کئی حوالے ہیں, کئی حوالے ہیں جن سے ممتاز ہیں وہ. ممتاز ہے, ٹھیک ہے. زبیر صاحب بیانیہ بڑا انقلابی آپ لوگوں نے پچ کیا کہ جی اس کا احتساب کرے اس کا احتساب کرے, لیکن اس کے باوجود عمران خان کا اور نواز شریف صاحب کا تو مقابلہ دور دور تک نظر نہیں آ رہا. سر اس پہ کیا کہیں گے؟ الارمنگ ہے آپ کے لیے سروے؟ اب رد نہ کیجیے, کر دیجیے گا سروے کو, اس کو مان کے ذرا چلیں تھوڑی دیر کے لیے. جی نہیں میں سروس کو سیریسلی ہی لینا چاہیے. اس میں آپ پن پوائنٹ کر سکتے ہیں کہ کہاں گلیئرنگ مسٹیکس ہیں, بٹ گیلپ ایک اچھا نام ہے. لیکن مجھے اس سروے کی جو کریڈیبلٹی ہے اس پر اس لیے شدید ڈاؤٹ ہے کہ رضوی صاحب جو ہیں وہ پتہ نہیں 37-38% ہیں, اور پھر پرویز الہی 37-38% ہیں, اور اسی طرح سے شاہ محمود قریشی جو ہیں. اب یہ ایک مطلب سمجھ نہ آنے والی بات ہے. اور آپ بلاول تو ہے ہی نہیں کسی لسٹ میں. دیکھ رہے تھے کہ نہیں ایم کیو ایم مثال کے طور پر 8% ہے وہ جو پولیٹیکل پارٹیز پہ, اور پی 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 غائب ہے. ابھی آپ خود سوچیں نا کہ بلاول بھٹو مطلب آئی ڈونٹ نو, میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ اس میں کریڈیبل ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا جو جائزہ بھی لینے کا ہے نا, وہ یہ نہیں ہوتا کہ سب سے زیادہ اداروں میں سب سے زیادہ فوج ہے, کیونکہ باقی الیکشن کمیشن کا بھی تجزیہ کیا گیا ہے سروے میں, ان سے بھی ان کی بھی رائے لی گئی ہے, اور بھی پولیس ہے اور بھی ادارے ہیں, تو اس میں سب سے زیادہ فوج ہے. اور فوج کا آئی ڈونٹ تھنک سو یہ ہمارے پولیٹیکل انالیسز میں اس طرح سے سروے دنیا میں کہیں ہوتا ہے کہ جی فوج تو سب سے زیادہ رسپیکٹیبل انسٹیٹیوشن ہوتا ہے. یو ایس میں بھی دیکھ لیں, یورپ میں بھی کسی ملک میں, انڈیا میں بھی آج سروے ہوگا تو سب سے زیادہ جو پازیٹیو ریٹنگ آئے گی وہ فوج کی ہوگی, بیکاز اٹ از ناٹ اے پولیٹیکل پارٹی. یہاں پر ایکچولی پہلے آپ لوگوں نے فوج کے اوپر حملہ کیا, پھر اس کے بعد عمران خان صاحب نے کیا تھا, اس لیے یہ سروے میں یہ سوال بڑا امپورٹنس اختیار کر گیا. ہم نے کب حملہ کیا تھا بھائی؟ آپ لوگوں نے حملہ کیا تھا نا, یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے یہ آپ لوگوں نے نعرے لگائے تھے جب آپ لوگ زیر تاب تھے, آپ خلاف فوج کے جا رہے تھے. جب عمران خان صاحب ہوئے تو آپ بھول جاتے ہیں, میموری لاس ہے ہم سب کا. کوئی بات نہیں, آپ آگے چلیں سر. زبیر صاحب سن رہے ہیں آپ کو؟ نہیں میموری لاس نہیں ہے, میموری لاس نہیں ہے. ہمارا صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا, اور وہ یہ تھا جو آپ نے ابھی جسٹس فائز عیسیٰ کے جو کیس کے حوالے سے خود ذکر کیا ہے کہ ایک طرف آپ جسٹس فائز عیسیٰ کی اتنی تعریف کر رہے ہیں, تو اس میں لکھا وہی تھا جو ہم کہتے ہیں اور ہمیشہ سے کہتے رہے ہیں کہ فوج کا پولیٹکس میں رول نہیں ہونا چاہیے. دیٹس آل. ابھی اس میں اگر کوئی ہم غلط بیانی سے کام لیتے تو یہ تو بالکل زیادتی ہے کہ ایک طرف آپ جسٹس فائز عیسیٰ کی تعریف کر رہے ہیں, انہوں نے زبیر صاحب مجھے ایک بات بتائیے کہ زبیر صاحب ایک بات بتائیے, ہم نے حملے کیے تھے. زبیر صاحب آپ اتنے آپ سے مراد آپ کی پارٹی اتنی انقلابی ہے, ابھی آپ کو جو اقتدار ملا وہ فوج کی سیاست میں رول کی وجہ سے ملا. ابھی آپ کو جو اقتدار ملا وہ باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کی وجہ سے ملا. ابھی آپ کو جو اقتدار ملا بالکل بھی نہیں سر جی, بالکل بھی نہیں. دیکھیں پلیز انڈرسٹینڈ, ہم یہ کہتے تھے, جو جسٹس فائز عیسیٰ نے بھی کہا ہے, ہم یہ کہتے تھے کہ جی پی ایم ایل این ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, پی ٹی آئی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, ہمیں سیاسی میدان میں ان سے مقابلہ کرنے دیں. آپ یعنی کہ فوج ان کو ایک کوئی سی ڈی نہ پرووائڈ کریں.
آپ سبسروینٹ ہیں سولین گورنمنٹ کے، وہ ایک طرف ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن یہ جو ون پیج کی لاجک ہے جس کا عمران خان نے بعد میں خود اعتراف تو کیا، یار آپ کو تو چاہیے زبیر صاحب، میں بتاؤں آپ کو تو نا بھوک ہڑتال پہ چلے جانا چاہیے شہباز شریف کے بیانات کے اوپر. مطلب شہباز شریف نے بینگ اے پرائم منسٹر جس طرح پودوں کی کھدائی کے اندر بھی اور چھوٹے سے چھوٹے بڑے سے بڑے ایشو میں بھی بتایا کہ فوج اگر نہ ہوتی تو ان کو نہ نظر آتا نہ سنائی دیتا، اور جس طرح انہوں نے بتایا کہ میں تو فخر سے کہتا ہوں دنیا میں کون سا پرائم منسٹر جتنا آپ اصولی موقف لے رہے ہیں کہ ہم تو اس طرح کی ڈیموکریسی چاہتے ہیں، دنیا کون سا پرائم منسٹر ہے مجھے بتائیں جو آپ جس طرح کا آئیڈیلزم تلاش کرتے پھر رہے ہیں سر، کہ جس کے اندر پرائم منسٹر کہ میں تو بڑا فخر ہے مجھے اس بات پہ کہ میں تو اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کا تارا ہوں. یہ دنیا میں کہاں ہوتا ہے سر؟ پہلے تو اپنی لیڈرشپ کو سمجھائیں، آپ اس سے بالکل اپوزٹ کھڑے ہوئے ہیں. بات نہیں اپوزٹ نہیں کھڑے. ایک تو لوگ پوچھتے ہیں کہ جی شہباز شریف نے پچھلے مہینے بھی جنرل باجوہ کی تعریف کی، کس چیز میں تعریف کی؟ 6 سال کا ان کا رول تھا، چیف تھے وہ. اگر انہوں نے فیٹف میں پاکستان کی مدد نہیں آپ کہہ رہے ہیں فوج کا سیاست میں رول نہیں ہونا چاہیے، تو آپ پرائم منسٹر الیکٹڈ پرائم منسٹر کیوں تعریف کے قابل ہے، اس کی تعریف کرنی سر کیوں کر رہا ہے بھئی؟ واٹ از ہز بزنس؟ جب فوج کا آپ کا میں نے ابھی لکھا ہے کوٹ ان کوٹ، زبیر صاحب نے گریٹ کوٹ بولا کہ فوج کا سیاست میں رول نہیں ہونا چاہیے، تو کون سا پولیٹیشین ہے پاکستان دنیا میں کون سا پرائم منسٹر تعریفیں کرتا ہے اپنے آرمی چیف کی؟ کامران شاہد آپ اپنی تھنکنگ تو ٹھیک کریں. فوج ایز پر دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کین بی کالڈ بائی دا سولین گورنمنٹ ٹو ہیلپ ان اینی تھنگ لائک فلڈز آئے ہیں، چاہے یہ فیٹف کا کیس تھا یا کوئی اور چیز. فیٹف میں بھی فوج آ سکتی ہے، فارن افیئرز میں فوج آ سکتی ہے، سیاست میں لینا دو ڈفرنٹ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے سر، پوائنٹ آ گیا آپ کا، یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. اسی کو لے کے آئین میں لکھا ہوا ہے، آئین میں لکھا ہوا ہے سر، آئین میں یہ لکھا ہوا ہے. شامی صاحب ذرا توجہ آپ کر کے کہ پاکستان میں یہ جو لاسٹ 2-3 پولیٹیشنز آئے ہیں، یہ نظر تو ایسے آ رہا ہے کہ جن کی 9 رکنی حکومت تھی پی ڈی ایم، وہ بھی فوج کی بیساکھیوں کے بغیر فارغ تھے اور ان کی تعریفیں کرتے پھر رہے ہیں، اور جو عمران صاحب کی یک رکنی حکومت تھی وہ بھی فوج کے بغیر نہ ہوتی تو ان کی تو میجورٹی نہیں تھی. تو یہ سلسلہ جو ہے فائز عیسیٰ صاحب کا آبزرویشن اپنی جگہ پہ، گراؤنڈ ریالٹی یہی ہے کہ ہمارے سیاستدان محتاج ہیں اسٹیبلشمنٹ کے. تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا کہ اب اسٹیبلشمنٹ محتاج ہے سیاستدانوں کی. آپ ابھی یہ کہا گیا کہ عمران خان صاحب جو تھے نا وہ ٹاؤٹ تھے نا جی، تو آپ دوسری بات بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ دوسرے جو تھے وہ بھی عمران خان کے ٹاؤٹ تھے، اچھا. جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید، کیونکہ وزیر اعظم تو عمران خان بنے نا. لیکن ہم نے باجوہ صاحب کو ووٹ نہیں دیا نا، ہم نے تو عمران خان کو ووٹ دیا، تو اس کو ٹاؤٹ نہیں ہونا چاہیے تھا. ہاں عمران خان نے ان کو ٹاؤٹ بنایا تھا، اقتدار تو عمران خان کو ملا نا، وزیر اعظم تو وہ بنے، تو انہوں نے ان کو ٹاؤٹ بنا لیا اپنی وزارت عظمیٰ کے لیے، اور وہ ہاتھ دیکھتے رہ گئے. ان کو باجوہ صاحب کو جو چیف آف آرمی اسٹاف تو جنرل اپنے ہمارے انہوں نے بنایا نا، نواز شریف صاحب نے، ٹھیک. اور اس کے بعد عمران خان نے ان کو چکھ لیا. تو آپ عمران خان کو داد دیں سر. لیکن جس طرح کا ہم اگر بائی دا بک چلے تو عمران خان کا یہ رائٹ نہیں تھا کہ فوج کو انوالو کرتے اپنے ذاتی اقتدار کی خاطر. نہیں، ذاتی اقتدار دیکھیے، یہ تو ایک اب فوج تو انوالو ہے نا، تو یہ رہے گی نا، اس کا کیا کریں آپ؟ یہ بھی رہے گی. نہیں، وہ ابھی آپ کو تو رہے گی جب تک. تو سر پھر یہ نواز شریف صاحب جو بیانیہ لے کے آ رہے ہیں، سیاستدان جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے نہیں ہوں گے، ایک دوسرے کو چارٹر آف ڈیموکریسی نہیں کریں گے، چارٹر آف ڈیموکریسی نہیں کریں گے، آپ ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کریں گے، جینے کا حق نہیں دیں گے، تو فوج تو رہے گی. تو شامی صاحب پھر نواز شریف صاحب جو آ رہے ہیں ایک وہ لے کے، وہ کس چکر انہوں میں آ رہے نے ہیں؟ عمران خان صاحب نے دھوبی پٹرا مار دیا فوج کے ساتھ مل کر. پھر جناب جو آدمی پی ڈی ایم ہے انہوں نے ان کے ساتھ مل کر ان کا پٹرا کر دیا. بس آدمی ہے ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے تو ہم کریں گے. تو سر نواز شریف صاحب جو آ رہے ہیں بیانیہ لے کے کہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، یہ پھر صرف ویسے لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے؟ نہیں، وہ تو کیا کر دیں گے وہ. بھائی وہ کہہ ہی رہے نا کہ پرانے آرمی چیف کا بھی احتساب ہونا چاہیے. ہم نے روکا ہے، کیسے کریں گے؟ پرویز مشرف کا ہو گیا تھا، کیا ہوا؟ وہ تو جیل میں جا رہے تھے تو چلے گئے اسپتال میں، اس کے بعد دبئی چلے گئے، مقدمے کا فیصلہ ہوا، خصوصی عدالت بنی. ذرا اکرم شیخ کو پوچھ کے دیکھیں نا ان کے ساتھ کیا گزری، ان کے کاغذ کہاں گئے، ان کی فائلیں کہاں گئیں. اور پھر اس کے بعد جو فیصلہ ہو گیا نا مقدمے کا، جی انہوں نے ہمارے وہ جو مرحوم جج صاحب تھے، کیا وقار سیٹھ صاحب، وقار سیٹھ جن کو پاگل کہا تھا عمران خان کی گورنمنٹ، انہوں نے کہا گھسیٹتے ہوئے لاؤ ان کو، اگر نہ آئے تو گھسیٹتے ہوئے لاؤ. گھسیٹتے ہوئے. پھر کیا ہوا؟ لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج نے
دو تھے سر, مظاہر دو نے نقوی صاحب تھے اور موجودہ چیف جسٹس. اڑا کے رکھ دیا, کہا یہ تو جناب بنیادی غلط ہے اس مقدمے کی, تو ختم ہوئی بات, ہوا میں اڑ گیا. سر یہ سروے ہے یا وہ کیا بتا رہا ہے؟ سروے یہ بتا رہا ہے کہ فوج جو ہے نا, فوج کو متنازع نہیں بنانا چاہیے. اور جیسے آپ نے بات کہی نا, سر فوج نے گزشتہ پہلے دہشت گردی کے خلاف نا, صحیح, خون تو فوج دیتی ہے نا یار, سیاست تو اپنی جگہ شکوے شکایتیں ہوتی رہیں گی, خون کون دیتا ہے؟ اپنے خون سے دیواریں چین کون کھڑی کرتا ہے سرحدوں پہ؟ افواج پاکستان. افواج پاکستان. ان کا تو معاملہ رہے گا, کریڈیبلٹی ان کی. لیکن ابھی جو کیا انہوں نے, اکانومی کو جو ریوائیو کیا ہے, اور جو اقدامات کر رہے ہیں جناب عاصم منیر صاحب پے در پے, اور ڈالر کو جو لگام ڈالی ہے, اس کی وجہ سے ان کا امیج جو ہے بہتر ہوا ہوگا. لیکن فوج کو آپ مقابلے میں کھڑا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ مقابلے میں نہیں کھڑا کرے, وہ الگ سروے کا الگ سوال تھا, اس کے مقابلے وہ تو ویسے ہی بات تھی. فوج تو ہم سب کی ہے نا, سیاسی سروے, ہاں سب کی ہے الحمدللہ. سیاسی سروے پہ آ جائیں سر. ہاں جی, سیاسی پہ کیا, جس میں عمران خان 60 پہ اور میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ 36 پہ گئی ہیں. یار ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات, کیونکہ یہ جو اس میں لکھا ہوا ہے نا, اب ٹی ایل پی جو ہے وہ اس سے بھی اوپر ہے نواز شریف صاحب سے, اتنے پرسنٹ, اور بلاول ہے ہی نہیں. بلاول نظر ہی نہیں آ رہا ہے. میں بھی تو لوگوں سے ملتا ہوں جاتا ہوں, بھئی عمران خان صاحب کی تو سپورٹ نظر آتی ہے, اور نواز شریف صاحب کی بھی نظر آتی ہے. وہ نمبر 2 پہ ہو جائے, آتی تو ہے نا, مگر ٹی ایل پی جو ہے اس کی سپورٹ وہ نظر نہیں آتی. سر جو عمران خان کی 60% پاپولیرٹی, فارگیٹ اباؤٹ ایوری تھنگ, یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہے اس وقت؟ میرا خیال ہے کہ جب یہ عمران خان کی خاصی پاپولیرٹی ہے, اور لیکن مسئلہ ایک اور ہوگا نا, گویا نواز شریف صاحب کو اگر فرض کر رہے ہیں ٹی ایل پی جو اٹریکٹ کر رہی ہے لوگوں کو, تو گویا نواز شریف صاحب کا ووٹر رول لے گئی ہے ٹی ایل پی, ٹھیک, تو اس کو واپس لینا ہوگا ان سے, ایک بات. دوسرا یہ ہوگا کہ یہ صدارتی انتخاب نہیں ہو رہا. ٹھیک, صدارتی انتخاب میں تو ووٹ ڈالیں گے نا, آپ عمران خان کو ڈالیں, نواز شریف کو ڈالیں, یا ان کو ڈالیں حضرت سعد رضوی کو ڈال دیں, یا بلاول کو ڈال دیں. یہاں کینڈیڈیٹ بھی آتا ہے نا پارلیمانی نظام میں, کینڈیڈیٹ فیکٹر بھی تو ہوتا ہے نا. بالکل ٹھیک, کینڈیڈیٹ کا بھی ووٹ ہوتا ہے, تو اس لیے اتنا سمپل نہیں, اتنا سمپل نہیں ہے. یہ مقابلہ نظر آ رہا ہے, گمسان کا رن ہوگا, اور نواز شریف صاحب کو جناب ایڑی چوٹی کا زور لگانا پڑے گا خان صاحب کو جناب شکست دینے کے لیے. بالکل ٹھیک. مظہر عباس صاحب, اکانومی ریوائیو کرتی ہے فوج, آئی ٹی چلاتی ہے فوج, فارن پالیسی کے اوپر فوج سے لوگ بات کرتے ہیں, پیسے کے اوپر ٹرسٹ ہے تو فارن کنٹریز کا مالیاتی اداروں کا فوج پہ ہے. تو یہ جو الیکٹڈ لوگ ہمارا مینڈیٹ لے کے جاتے ہیں کہ انہوں نے یہ کام کرنے ہیں, یہ کس مرض کی دوا ہے سر؟ اب اس میں خواہ عمران خان ہو یا شہباز شریف ہو. دیکھیں کامران, اصل چیز یہ ہے کہ مجھے تو یہ بڑا کنفیوز سا سروے لگتا ہے. پہلی چیز یہ کہ آپ پولیٹیکل پارٹیز کا سروے کر رہے ہیں یا آپ فوج کا سروے کر رہے ہیں. بول تو فوج کا سروے سمجھ میں نہیں آتا, جس طرح ابھی زبیر صاحب بھی کہہ رہے تھے. فوج ایک قابل احترام انسٹیٹیوشن ہے, اور ظاہر ہے ہم سب کی فوج ہے وہ, اور ہم سب پہ اس کا احترام لازم ہے. ادھر اس سروے میں جہاں آپ ٹوٹلی پولیٹیکل سروے کر رہے ہیں, وہاں آپ فوج کی ریٹنگز کو کیوں لے کر آ رہے ہیں؟ پہلی چیز یہ. دوسری چیز یہ بڑی انٹرسٹنگ اس سروے میں لگ رہی ہے کہ فوج سب سے پاپولر ہے اور عمران خان سب سے پاپولر ہے. یہ انٹرسٹنگ ہے. اب عمران خان, اب آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے سروے میں فوج سب سے پاپولر ہے, اور دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان سب سے پاپولر ہے. اور اگر آپ پوری اس پچھلے چند مہینوں کی پوری آپ سوشل میڈیا دیکھ لیں, ساری چیزیں دیکھ لیں, تو کون لوگ ایکٹیو ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف؟ تو یہ ایک بڑی مظہر صاحب آپ کی بات سے ایک دم میرے ذہن میں آمد ہوئی, تو پھر تو یہ دو پاپولر اینٹیٹیز جو ہے آپس میں پیکٹ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ دونوں ہی پاپولر ہیں. 9 مئی تو ہوا ہی نہیں نا, ہاں پی ٹی آئی نے تو کیا ہی نہیں ہے, وہ اس پر الزام ہی غلط ہے. دیکھیں یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ میرے خیال میں آپ صرف فوج کا سروے کر لیتے وہ ٹھیک ہوتا. تو میرا خیال سروے کو ریجیکٹ ہی کر دیا جائے اس پروگرام میں. بالکل ٹھیک ہے. اس میں اس کے ساتھ اٹیچ کرنے کی بالکل ضرورت نہیں. چلیں مظہر صاحب سروے کو چھوڑیں, میرا ایک اور سوال ہے آپ سے. فیض آباد دھرنا لے, آپ اس سے ایگری کرتے ہیں کہ عمران خان پاپولیرٹی کی دوام پہ پہنچے ہوئے اور نواز شریف صاحب کا ڈسٹنس بہت زیادہ ہے ان سے؟ چھوڑے سروے کو ریجیکٹ کرتے ہیں. دیکھیں بہت سیدھی سی بات ہے, ہمیشہ جو وکٹم ہوتا ہے نا اس کی پاپولیرٹی ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک.
اس وقت جو بھی صورتحال ہے اس میں ایک پولیٹیکل وکٹم جو ہیں وہ عمران خان نظر آ رہے ہیں. 2018 سے پہلے نواز شریف نظر آ رہے تھے وکٹم, کیونکہ وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے تھے, ان کو سزا ہو گئی تھی. تو یہ بہت نیچرل ہوتا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا غالباً اس لیے وہ ہے کیونکہ وہ 3.5 سال ملک سے باہر رہے ہیں. ٹھیک, ایک ڈسکنیکٹ ہے. وہ جب پاکستان آئیں گے, جب 21 اکتوبر کو پہنچیں گے, اس وقت جو ان کی پاپولیرٹی آپ گراؤنڈ پہ نظر آئے گی. بالکل ٹھیک ہے. کتنے لوگ آتے ہیں مینار پاکستان پہ, کتنے وہ آتے ہیں. تو اس وقت میرے خیال میں یہ سروے مجھے بہت کنفیوز لگا. سر دفعہ کریں سروے اور کو, بہت ڈس جوائنٹڈ. آگے چلتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. پنسوتا صاحب یہ جو اسے واپس بھجوا دیں, واپس گیلپ کو دوبارہ کریں, بالکل ٹھیک ہے, ریمانڈ کر دیں. ریمانڈ کر دیں. کیونکہ کئی مہینے بعد آیا ہے نا سروے. پنسوتا صاحب یہ جو فیض آباد دھرنے کی فائنڈنگ ہے, تھوڑا اس کے بارے میں بتائیں. یہ اگر امپلیمنٹ کی گئی تو وہی ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ پھر سارے تینوں چیفز کو بھی کہا جائے گا کہ آپ بھی لوگوں کو سزائیں دیں جو اس کے احتساب کی اس کے اندر آتے ہیں, ایسے ہی ہے اگر نگراں اور حکومت اگر ایگری کر جاتی ہے. میں یہ انڈین گانے کی جو لائن ہے نا, یہ ملاقات ایک بہانہ ہے, پیار کا سلسلہ پرانا ہے, یہ عسکر خان کیس میں بھی لکھا گیا تھا, یہ اس سے پہلے بھی لکھا گیا تھا. یہ پاکستان میں پہلی دفعہ اس طرح کا فیصلہ نہیں آیا. یہ پاکستان میں پہلی دفعہ نہیں پتہ چلا کہ ہمارے ملک کے اندر پولیٹیکل سرکلز میں فوج کا کیا رول ہے. اس پر چیزیں کلیئر ہیں. میں آپ کو آج بڑی وثوق سے بتاتا ہوں کہ فیض آباد دھرنا ججمنٹ بھی اسی طرح امپلیمنٹ ہوگی جس طرح عسکر خان کیس ہوا تھا. یہ بڑا امپاسبلٹی ہے, بیکاز یہ ایک ونڈو ہے جو آپ اگر کریٹ کر دیں گے تو ان ایسنس آپ یہ کہیں گے کہ پولیٹیکل گورنمنٹس کسی بھی ٹائم پر کسی سابق آرمی چیف یا کسی سابق ملٹری آفیشل کو پروسیکیوٹ یا ٹرائل کر سکیں. جس طرح شامی صاحب نے بات کی کہ پرویز مشرف صاحب کی ججمنٹ بھی تھی, کیا کر لیا ہم نے, ان کا کچھ بھی نہیں ہو سکا. سملرلی دھرنا ججمنٹ بھی جو ہے وہ کی جائے گی, اس میں شاید یہ بھی میری میں کنفرم نہیں, لیکن سابق ڈی جی آئی ایس آئی کے بارے میں کوئی شاید کسی قسم کا اسٹرکچر آ جائے, کیونکہ اس وقت ایک کنسنسس ہے وہ پسند نہیں ہے, تو ان کے خلاف ہو سکتا ہے اسٹرکچر آ جائے. لیکن بائی اینڈ لارج آپ یو ول نیور سی دس ججمنٹ بینگ امپلیمنٹڈ. ہونی چاہیے پاکستان میں بڑی کلیئرٹی آنی چاہیے. میں زبیر صاحب کی بات کے اوپر کامنٹ کرنا چاہتا ہوں. بڑی قطع نظر کہ اگر عمران خان ریگارڈلیس آف دیٹ پاپولر بھی ہوں, لیکن جس طرح کنوکٹ ہو گئے یا ڈسکوالیفائی ہو جائے تو پھر یہ پاپولیرٹی دھری کی دھری رہ جائے گی نا ان کی. آف کورس یہ اگر وہ پولیٹیکل ارینا میں نہیں رہیں گے پھر تو ڈیفیکلٹ ہوگا. لیکن اگر ان سروے کے پیسے تھوڑے سے بچا لیے جائیں اور باقی بھی پیسے تھوڑے سے بچا کے ایک الیکشن کر لیا جائے جس کا آئین طریقہ کار دیتا ہے سروے کا, اور وہ عوام کا طاقت جو ہے وہ بتا نظر آ جائے, تو یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں. نہ ہم تمام 4 لوگوں کو تجزیے کرنے پڑے. ہمایوں دلاور صاحب کے کوٹ سے وہ اس پہ وہ ڈسکوالیفائی بنتے ہیں آپ کے خیال میں الیکشن سے؟ اس وقت تو سر آف کورس ان کی جو کنوکشن ہے وہ سٹینڈ کرتی ہے, بیکاز جب تک یہ فائنلی ڈیسائیڈ نہیں ہو جائے گا, کیونکہ یہ ابھی ایز وی اسپیک تو وہ بات کرے گی اور وہ نہیں کر سکتے اس وقت الیکشن اس طرح کنٹیسٹ, بٹ یہ ایونچولی جب ڈیسائیڈ ہوگا معاملات ہو جائیں گے. لیکن میرا خیال ہے آپ ریکویسٹ کریں تمام سرکلز کو کہ سروے کریں. دوسرا چھوڑے اس میں کوئی پیسے ویسٹ کریں, الیکشن ہی کیوں نہ کریں. زبیر صاحب بات یہ ہے کہ پیسے کٹھے کچھ وکیلوں کو دے دیں. وکیل تو آگے ساحل کے اتنے پیسے لے گئے ہیں کہ ساحل بیچارہ مر جاتا ہے انصاف کے لیے, اگلے دن چیف جسٹس صاحب نے وہ وراثت کا کیس تھا, انہوں نے کہا جی میرے پاس وکیل کرنے کے پیسے نہیں ہیں, کیونکہ پچھلے وکیل اتنا پیسہ کھا چکے ہیں. مجھے امید ہے پنسوتا صاحب ان لوگوں میں سے نہیں ہوں گے, لیکن ان کی برادری کے لوگ تو ہوں گے. وہ آبویسلی تاریخ پہ تاریخ ملتی ہے تو پیسہ بھی ملتا ہے سر, تاریخ کے ساتھ, ہر تاریخ کے ساتھ. زبیر صاحب مجھے بریک سے پہلے ایک آپ سے سوال اور جاننا ہے کہ نواز شریف صاحب سے آپ کی ریسنٹ ملاقات بھی ابھی ہوئی. پہلے آپ کو ہاتھ پاؤں باندھ کے الیکشن میں اتارا گیا تھا, آج عمران خان کو اتارا جا رہا ہے. اتارا ہی نہیں جا رہا, مطلب کہ آپ کو اتارا جا رہا ہے اور وہ جو ہے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ان کے, تو یہ وکٹم کارڈ بھی عمران خان کے حق میں جا رہا ہے, پاپولیرٹی بھی ان کی نظر آ رہی ہے. تو آپ کے لیے یا نواز شریف صاحب کے لیے یہ الارمنگ ہے کہ کتنا بڑا ان کو یہاں آ کے ابھی جنگ لڑنی پڑے گی اپنے ووٹر کو واپس لینے کے لیے؟ زبیر صاحب نہیں, یہ تو میرا خیال ہے الیکشن کو, کسی الیکشن کو بھی آپ لائٹ نہیں لے سکتے ہیں. واٹ ایور دا سروس سے بھرپور ظاہر تیاری کی جائے گی. نواز شریف کا پوری پارٹی یہ اس چیز پر میرا خیال ہے ایگریمنٹ ہے کہ نواز شریف اگر نہیں آتے تو ہمارے لیے کیمپین اس طرح سے نہیں چل سکتی جس طرح سے چلنی چاہیے. سو نواز شریف جب آئیں گے 21 اکتوبر کو تو اس کے بعد ہماری نظر میں حالات کافی چینج ہو جائیں گے, فیوریبل ہو جائیں گے پی ایم ایل این کے لیے. مقابلہ پھر بھی ہم ایوری انچ وی ول کمپیٹ وتھ پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی اور جو بھی دوسری پولیٹیکل پارٹیز ہے, اور سب کے لیے مقابلہ ہونا چاہیے, سب کے لیے سب کو کمپیٹ کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. اگر کوئی لیگل ایشو ہے عمران خان کا تو وہ میں کچھ نہیں کر سکتا, نہ آپ کچھ کر سکتے ہیں. تو لیکن جب میاں نواز شریف جیل میں بند تھے
اور مریم نواز جیل میں بند تھیں تو 2018 کے جب الیکشن کے رزلٹ آئے تھے وہ دھاندلی اور سب کچھ ہونے کے RTS بٹھانے کے باوجود پنجاب میں سب سے زیادہ سیٹیں PMLN کی تھی، پنجاب میں سب سے زیادہ ووٹ PMLN کے نکلے تھے. گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو بند کر کے اس کی پارٹی ٹوٹ گئی، مقدموں میں پھنس گئی، لیکن کیونکہ وہ پاپولر ہے، وکٹم وہ ہے جس سے پہلے نواز شریف صاحب تھے، تو پنجاب میں سب سے زیادہ میجورٹی عمران خان کی ہوگی، وفاق میں میجورٹی عمران خان. آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، میں نے یہ کب کہا یار، آپ تو بالکل ہی وہ ڈیفرنٹ انٹرپریٹیشن کرتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں جب ہمارے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے اور اندر بند تھے پھر بھی ہم نے میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اب آج ہاتھ پاؤں جس کے بدے میں پھر وہ جیتے گا نا. جس طرح آپ یہ آرگومنٹ دے رہے ہیں، میں تو سر اس پہ چل رہا ہوں، منو ون بلائنڈ چل رہا ہوں. اب دیکھیں نا، اچھا ہمارا کوئی لیڈر جو ہے وہ چھوڑ کے نہیں چلا گیا تھا پالیٹکس سے، میں ریزائن کر رہا ہوں. کسی لیڈر نے پریس کانفرنس نہیں کی تھی، کسی لیڈر نے بیٹھ کے یہ نہیں کہا تھا کہ میں تو آئندہ توبہ میری اور ایکٹیو نہ رہیں. تو اب یہ تو ٹھیک ہے سر، پوائنٹ آ گیا. مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، لیکن $1 ملین کوشچن ہے جو میں نے اپنے باقی انالسٹ سے پوچھنا ہے، شابی صاحب سمیت اور بدر صاحب سمیت، کہ یہ الیکشن میں شامی صاحب آپ کو کیا ہوتا نظر آ رہا ہے؟ اگر عمران خان کنوکٹڈ ہیں لیکن ان کی پارٹی اگر میدان میں ہوئی اور نواز شریف آ بھی جائیں اور الیکشن میں کوئی انٹرفیرنس نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ یہ آپ کی، کیونکہ آپ نے بہت سے الیکشنز دیکھے ہیں، کور کیے ہیں. ایک بریک کے بعد جی سب سے پوچھوں گا. پاکستان میں جی الیکشن کا میدان سجنے کو تیار ہے اور بہت سے لحاظ سے 2018 والی سچویشن ہے. فرق صرف یہ ہے کہ جیل کے اندر بند ہونے والے لیڈر جو الیکشن میں حصہ لیں گے وہ چینج ہو چکے ہیں، باہر والے چینج ہو چکے ہیں. شامی صاحب، عمران صاحب بند ہو کے بھی لیٹ سپوز ڈسکوالیفائڈ ہی رہے الیکشن میں، لیکن بلے کا نشان تیرتا رہے میدان الیکشن کے اندر، اور دوسری طرف نواز شریف صاحب واپس آ بھی جائیں اور اوبیسلی لیڈ کریں گے، تو مقابلہ کس طرف جائے گا؟ دیکھیے یہ بات تو درست ہے نا کہ جو وکٹم کارڈ ہے وہ تو کام آتا ہے پالیٹکس میں. ٹھیک. مظلوم کے ساتھ ہمدردی ہو جاتی ہے. ٹھیک. آپ تو جو آدمی جس سے احساس ہوگا اس پہ ظلم ہو رہا ہے تو ایک سمپتھی تو اس کے ساتھ ہوگی. تو مگر اب سوال یہ ہے کہ جب ایک تو عمران خان صاحب جو ہیں ان کو تھوڑا سا فری ہینڈ ملے ان کی پارٹی کو اور وہ اپنا نظر آئے کہ وہ بھی اپنے جوہر دکھا رہے ہیں، اور نواز شریف صاحب یہاں آئیں، وہ اپنی صفیں درست کریں اور پھر اپنے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ چنیں گے، وہ بھی چنیں گے، تو مقابلہ جو ہے سخت ہوگا، ٹکر کا ہوگا. یعنی میں نہیں سمجھتا کہ واک اوور نہیں ہوگا دونوں کسی ایک کے لیے. ہاں مگر ایک بات میں بتاؤں گا نا آپ کو، یہ جو ہماری پالیٹکس ہے، اب یہ عمران خان صاحب سے جو میری گفتگو ہوتی رہی، جو میں جانتا ہوں ان کو، ٹھیک، انہوں نے یہ جو ہمارے باجوہ صاحب اور فیض حمید ہیں ان کو لگایا ہوا تھا کہ یہ اپوزیشن کو ڈیل کرنا ہے. انہوں نے ان کا ایک ہرکارا بیٹھا ہوا ہے اسمبلی میں، دوسرا ان کو کٹھے کر رہا ہے، تیسرا ان کے میٹنگیں کر رہا ہے. تو ان کا مطلب یہ تھا کہ اپوزیشن جو ہے ان کو یہ ڈیل کرے. اگر عمران خان اپوزیشن اور اپنے یہ جو دونوں وہ ہیں بادشاہ گر، ان پر یکساں چڑھائی نہ کرتے نا، ان کو الگ الگ کر دیتے اور اپوزیشن کو کوئی سپیس دیتے، تو وہ جناب چارے شانے چت ہو جاتے. عمران خان چت ہوئے تھے؟ نہیں، ان کے مخالف جو تھے. اب انہوں نے کیا کیا کہ ان سے بھی نجات پانی ہے، ان سے بھی نجات پانی ہے، تو دونوں نے مل کے ان سے نجات پا لی. صحیح. اب عمران خان صاحب جو ہیں ان کی مشکلات کم نہیں ہیں. ان کے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ کیسے میدان میں آئیں گے، پھر یہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں وہ کب تک ان کا پیچھا کریں گے، ان کو بڑی اپنی حکمت عملی اور سزا کہاں تک پہنچے گی، سزا کون سی ملے گی فائنلی، سزا کون سی ملے گی فائنل، بہت کچھ دیکھنے والا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ کو سزا مل جاتی ہے تو پھر وکٹم کارڈ بھی کام نہیں آتا. ہاں، کیونکہ آپ پاپولر بھلے ہوں بھی، آپ ہیں تو کنوکٹڈ. بھٹو صاحب کہاں گئے؟ بالکل ٹھیک. اب وہ بے نظیر بھٹو صاحب کے ہاتھ میں کارڈ آ گیا، صحابہ کے بھٹو صاحب کے ہاتھ میں تو نہیں آ سکا. بالکل ٹھیک. اور یہاں پہ تو کوئی بے نظیر بھی نہیں ہے جو ان کی لیگیسی چلائے. ہاں جی. مظہر عباس صاحب، یہی لگ بھگ سوال آپ سے کہ بیسکلی آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ جو زبیر صاحب فرما رہے تھے نا، وہ کریکٹرز چینج ہو چکے ہیں، سچویشن وہی ہے. آج نواز شریف بند نہیں، آج عمران خان بند ہے. آج کل عمران خان آزاد تھے، آج نواز شریف آزاد ہیں. تو یہ مقابلہ اگر اس طرح ہی ہو کہ عمران کنوکٹ بھی رہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے گھمسان کا رن بچے گا، یا یہاں پہ بہت کچھ ایسا ہوگا جس کے اندر
کچھ ہاتھ نہیں آئے گا بلے والوں کے کہ جتنے پاپولر ہوں. بلے بلے. دیکھیں کامران جو ابھی شامی صاحب بات کر رہے تھے جی کہ جو وکٹم کارڈ ہے نا، اگر فرض کریں عمران خان ڈسکوالیفائی بھی رہتے، آپ 2018 لے لیں، نواز شریف ڈسکوالیفائی، نواز شریف کنوکٹ، پی ایم ایل این ایمرج ایز اے سنگل لارجسٹ پارٹی ان پنجاب. پنجاب میں سنگل لارجسٹ پارٹی ابھرے، پنجاب میں سنگل لارجسٹ پارٹی ابھرے. یعنی عمران خان گورنمنٹ نہیں بنا سکتے تھے اگر ان کو بہت سے گروپس کی حمایت نہیں دلوائی جاتی. اسٹیبلشمنٹ نے گورنمنٹ نہیں بنا پاتے، نہ پنجاب میں بنا پاتے نہ مرکز. بالکل ٹھیک. آج کی سچویشن میں دیکھیے، پنجاب کی، اور شامی صاحب مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں اور آپ بھی بہتر جانتے ہیں، پنجاب کی سیاست میں ایگریشن اور ایگریسونیس جو ہے نا وہ بہت کاؤنٹ کرتی ہے. جو ایگریسر ہے وہ ہوتا ہے نا، جو ایگریسو پولیٹیشین ہوتا ہے، وہ پنجاب کی پولیٹکس میں بہت کاؤنٹ کرتا ہے. اور اس معاملے میں عمران خان کو ایج حاصل ہے اوور نواز شریف اینڈ ادر جو بھی ان کے دوسرے مخالفین ہیں، ان کے اوپر ان کو ایج اس طرح کی حاصل ہے. تو ایک تو وہ ایڈوانٹیج ہے. دوسرا وکٹم کارڈ کا ایڈوانٹیج. اب اگر عمران خان نہیں ہوئے تو پی ٹی آئی کا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس کوئی بھی شعلہ بیاں مقرر دوسرا نہیں ہے جو ان کو ووٹ پڑ سکتا ہے. بلے کا اگر نشان ہوتا ہے، پی ٹی آئی کو اگر جلسوں کی اجازت ہوتی ہے، پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کو اگر فری ہینڈ ملتا ہے تو پی ٹی آئی کو ایج حاصل ہوگی. پی ٹی آئی کو لازمی طور پہ ایج حاصل ہوگی. جو بھی صورت جو میں نے آپ سے وہ کیا. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ باقی کے کنسرنڈ حلقے جو ہیں وہ بھی ایکسیپٹ کر لیں گے اگر پی ٹی آئی کو ایج مل جائے، پی ٹی آئی جیت بھی جائے، بھلے عمران خان پرائم منسٹر نہ بنے، یہ ہو جائے گا؟ اتنا نیوٹرل معاملہ رہے گا؟ یہ ہو سکتا ہے بڑی پارٹی ہو بہت اور حکومت نہ بنا سکے، بہت کولیشن بن باقی جائے. سارے خلاف ہو جائے. ہاں یہی اگر دیکھیں نا، اس صورت میں اگر پی ٹی آئی فرض کریں پی ٹی آئی سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پہ ابھرتی ہے لیکن گورنمنٹ نہیں بنا پاتی کولیشن. ٹھیک. پی ٹی آئی نے اپنا نیریٹو اتنا زیادہ ایگریسو کیا ہوا ہے کہ وہ نہ پی ایم ایل این سے بات کرتے ہیں، نہ پیپلز پارٹی سے بات کرتے ہیں، نہ دیگر جماعتوں سے، نہ ایم کیو ایم سے. اور ظاہر ہے 2018 میں اگر ان کو یہاں مل بھی گیا تو وہ کن جماعتوں کے ساتھ مل کے حکومت بنائیں گے. ٹھیک. اور میرے خیال میں ان کو اگر فری ہینڈ ملتا ہے پی ٹی آئی کو تو یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ پی ٹی آئی ول ایمرج ایز اے سنگل لارجسٹ پارٹی. رائٹ. پنسوتا صاحب، پاپولیرٹی اپنی جگہ پہ، لیکن آپ کو اب تو آ چکے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب. ان کا ایک ایپیسوڈ بھی رہا ہے عمران صاحب کے ساتھ، لیکن ہم آنریبل جج کی اس پہ شک ہی نہیں کر سکتے. ہمیں لگتا ہے کہ وہ ان تمام چیزوں سے بڑے بلند ہیں. تو اگر وہاں سے بھی ان کی کوئی سنوائی نہ ہوئی اور کیس بڑا پکا ہوا اور وہ فارغی ڈسکوالیفائڈ ہی رہے، تو اس پاپولیرٹی کا آپ تحریک انصاف کے لیے کیا فائدہ دیکھتے ہیں اور کس کو دیکھتے ہیں آپ کہ عمران کی ایبسنس میں لیڈ کرے گا؟ بشرا بی بی کریں گی، شاہ محمود تو خیر خود ہی گرے ہوئے مقدموں میں. آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے؟ سر میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اگر آپ سیاست کا تھوڑا سا مطالعہ کریں تو یہ شخصیات کی سیاست جو ہے، ایک پولیٹیکل لیڈر ہوتا ہے، اس کے نیچے پوری کی پوری پارٹی کا ڈھانچہ ہے. سو خان صاحب شاید اس طرح پریکٹیکلی تو کسی ایک آدھے بندے کو ضرور نامنیٹ کریں گے جو کہ پریڈکٹ کرنا مشکل ہے، بٹ آئی تھنک فیصلے سارے خود ہی کریں گے. ساتھ ساتھ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب تک یہ بات گئی، یعنی کہ سپریم کورٹ تک یہ کیس گیا، تو ان کا اپنا ویو بڑا کلیئر ہے آن سچ لائک کیسز. یہ خواجہ آصف ججمنٹ ہے ان کی بڑی مشہور، اور اس کے اندر انہوں نے جو ڈیکلیریشنز پہ پولیٹیکل کانٹیکس میں ججمنٹ دی ہوئی ہے پولیٹیشنز کے، وہ بڑے کلیئر ہے. میرا نہیں خیال یہ ججمنٹ سٹینڈ کرے گی. خان صاحب کا شاید سائفر کیس اور یہ دونوں کیسز ایسے ہیں کہ اس طرح سٹینڈ نہ کریں. خان صاحب کے شاید القادر ٹرسٹ کیس ہے جس کو شاید وہ ڈیولپ بھی کریں. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا جو کیس ہے سائفر کا، وہ سٹینڈ نہیں کرے گا سپریم کورٹ تک. یہ آپ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں؟ وہ تو بڑا سالڈ کیس ہے. سر وہ شاید میرٹس جو ہیں اس سے میں ہٹ کے بات کہہ رہا ہوں، کیونکہ اس کے اندر تو ابھی آفیشل سیکرٹ ایکٹس کا جو اطلاق ہے وہ اٹ سیلف ڈوبیس ہے. سیکنڈلی اس قانون کی جو بیسکلی اس کی پروملگیشن ہے وہی انڈر چیلنج ہے. یہ کسی نہ کسی سٹیج پر ہو سکتا ہے اس کو کھینچا جائے، لمبا کیا جائے. لیکن صاحب اس وقت امریکہ کے اندر جو ہے اسی آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا لگ بھگ جو ایک وہاں پہ سسٹم ہے اس میں انڈائکمنٹ فیس کر رہے ہیں وہاں کے سب سے پاپولر لیڈر مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ، ایکس پریزیڈنٹ، کہ ان کا قصور تو اتنا بھی نہیں تھا جو عمران خان صاحب سے منسوب کیا جا رہا ہے. وہ تو صرف کچھ سرکاری فائلیں گھر لے گئے تھے. تو آفیشل سیکرٹ ایکٹ ایک حقیقت ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، صرف پاکستان میں گھڑا ہوا ہے.
نہیں سر، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ حقیقت ہے یا نہیں، آف کورس ایک قانون کی شکل ہے، بٹ جب اس قانون کو پرومولگیٹ کیا گیا اگست میں تو ادھر اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر بہت ساری ڈسکریپنسیز ہیں، اریسٹ پہلے ہے، چیزیں پہلے ہیں، ایف آئی آر، اس کے تحت جو عدالت کریٹ ہوئی ہے، یہ سارے کا سارا، پھر صدر صاحب کا جو قانون پاس کرنا نہ کرنا، وہ ساری کی ساری چیزیں اندر، اور اب تو انہوں نے چیلنج بھی کر دیا اس کو کوشمنٹ میں جو کہ ایف آئی آر ایکچولی صدر نے تو ایک نیا بل جو زبیر صاحب کی حکومت نے پیش کیا تھا جس میں کچھ چیزیں ایڈ کر دی تھی پرانے بل کے اندر، انہوں نے اس کے حوالے سے اپنی آئی ایم سوری ٹو سے زیادہ اہلیت کا مظاہرہ نہیں کیا، بتایا کہ وہ اتنے بے اثر تھے کہ ان کے عملے نے ان کو ٹریپ کر دیا، تو ان کو تو ویسے ہی پتہ نہیں پریزیڈنٹ ہاؤس بیٹھے ہوئے، بڑی اچھی بات ہے تو، لیکن آفیشل سیکرٹ ایکٹ تو موجود ہے، اور عمران خان کا جہاں تک میرے پاس اطلاعات ہیں وہ پرانے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے حوالے سے ان کے اوپر کیس بنا ہوا ہے، نیا اگر کنٹروورشل ہو بھی جائے تب بھی ڈزنٹ میٹر مسعود صاحب۔ سر یہ عدالت اس کے تحت کریٹڈ تھی، شاہ محمود قریشی صاحب کا جو اریسٹ تھا وہ اس نہیں، یہ عدالت سر پچھلے ایکٹ کے تحت کریٹڈ تھی، آپ ذرا چیک کر لیجئے گا۔ نہیں سر، یہ تو اسپیسیفک گراؤنڈ لیا ہوا ہے ان کی کوشمنٹ میں، نہیں آفیشل سیکرٹ ایکٹ 1952 کے تحت عدالت سر کریٹڈ تھی نا یہ تو، اور جب عمران خان صاحب کو یہ ہوا چارج کیا گیا تب تو یہ انہوں نے یہ بات بھی نہیں کہی تھی، سائن والا معاملہ بھی نہیں، لیکن چلیں دیکھو چیک کر لیں گے، میں بھی چیک کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن آئی ایم شیور کہ یہ زبیر صاحب، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ فائلڈ ہے اسلام آباد جی، یہ سر آپ چیک کر لیں، میں نے بھی اپنے پروڈیوسر سے بھی چیک کیا تو صحیح، نہیں یہی فیکٹ ہے، فیکٹ یہی ہے کہ یہ جو قانون بننے سے پہلے صدر مملکت کے پاس جانے سے پہلے ہی اسی ایکٹ کے تحت یہ عدالت قائم کی گئی اور اسی عدالت میں ان کو کیا گیا، تو اس میں کوئی ڈیو بزنس نہیں۔ جی 15 تاریخ کو ایف آئی آر ہوئی اور 25 کو قانون بنا ہے، تو 25 کے بعد عدالت قائم ہوگی نا، 19 کو قانون بنا ہے، تو ایف آئی آر 15 تاریخ کو پچھلے قانون کے حوالے سے ہوئی ہے، قانون یہ 19 کو بنا ہے جس کی آپ بات کریں پریزیڈنٹ الوی والی، اس کے تحت نہیں عدالت بنی ہے، آپ چیک کر لیجئے گا، میری طرف سے تو یہی ہے کہ اس طرح ہوا ہے۔ زبیر صاحب جی پلیز چیک کر لیجئے گا، زبیر صاحب کی لائن بحال کریں جی، میں اس کے اوپر ایک بریک لوں گا اور زبیر صاحب سے بڑی امپورٹنٹ بات کرنی ہے کہ وہ نواز شریف صاحب سے مل کے آئے ہیں، کیا وہ ضمانت لے کے آئیں گے یا وہ ضمانت سے بالا تر ہو کر آئیں گے، کیونکہ سرفراز بگٹی صاحب نے کہا اگر ضمانت نہیں ہوگی تو ہم گرفتار کریں گے۔ ایک بریک۔ شامی صاحب، اس ملک کا مستقبل آپ کس کے ساتھ وابستہ دیکھ رہے ہیں لیڈ کرتا ہوا اگلے 5 سال، میاں محمد نواز شریف یا عمران خان؟ دیکھیے، میاں محمد نواز شریف اور عمران خان دونوں کو ایک اثر نو غور کرنا ہوگا حالات میں۔ عمران خان کے پاس یہ چوائس ہے کرنے کی؟ عمران خان کے پاس یہ چوائس نہیں ہے کہ میں سب سے لڑوں گا، اگر وہ سب سے لڑیں گے تو پھر ان کے ہاتھ کچھ نہیں، تو وہ لڑیں گے نہیں تو ان کی پاپولیرٹی کس طرح؟ نہیں، سب سے لڑوں گا ایسا نہیں ہوتا سر، لیکن شامی صاحب پاپولیرٹی تو ان کو اس طرح ملی نا کہ چلو پی ڈی ایم سے تو پہلے ہی لڑتے تھے، 2013 سے لڑ رہے دھرنے شرنے، اب فوج سے بھی لڑ پڑے، نہیں لڑے تو پھر اقتدار ختم ہو گیا نا، پھر کیا ہوا، پھر 9 مئی ہوئی، یہ تو کیا معافی ترلے کرنے پڑیں گے اسٹیبلشمنٹ کو؟ معافی ترلے کی بات نہیں ہے، آپ کو ایک ونڈو کھولنے کی بات ہے، آپ سیاست دانوں سے بات کریں اور یا آپ ان سے بات، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اور نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو بھی بڑی احتیاط کرنی پڑے گی، وہ بھی زیادہ نہ چھیڑے دوسروں کو، چھیڑ چھاڑ اچھی نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ مظہر عباس صاحب، یہ عمران صاحب کو آپشن ہے ان کے پاس کہ وہ اب وہ توبہ النصوح کر کے جو ہے کہیں کہ نہیں جی میں ایک ادارے کو نہیں چھیڑوں گا، باقی ان کے پاس یہ آپشن ہے ابھی یا نہیں ہے؟ دیکھیں، ہمارے پاس بحیثیت پاکستانی آپشن بہت کم رہ گئے ہیں۔ اگر پاکستان کو آگے بڑھنا ہے، پاکستان کو اگر آگے بڑھنا ہے تو سیاست دانوں کو، فوج کو، جو ایجنسیز ہیں، بیوروکریٹس ہیں، تاریخ سے اگر ہم نے سبق نہیں سیکھا تو آج تک ہم 75 سال میں تو قوم نہیں بن سکے، اور اب ہم بکھر رہے ہیں۔ اگر ایک بہت ڈیفائن ہے سر، مظہر صاحب کوئکلی ٹائم کم ہے، عمران خان کون سا عام آدمی ہے، کون سا آپ کے میرے جیسا پاکستانی ہے؟ وہ تو اسے فوج کی دھجیاں اڑا دی، فوج ہاتھ نہیں لگا سکی، ہم کرتے تو ہم جیل میں ہوتے، تو میں عمران خان کی بات کر رہا ہوں سر، ان کو تو آپشن مل سکتی ہے کہ نہیں مل سکتی، وہ اسپیشل ہے، ہی از اے لیڈ پولیٹیشین۔ کامران یہ کوسچن عمران خان کا نہیں ہے، یہ کوسچن نواز شریف صاحب کا بھی ہے، کوسچن آصف علی زرداری کا۔ پاکستان کے پولیٹیشنز کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ نیچے جا رہی ہے، اس کریڈیبلٹی کو اوپر لانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ فوج کا سیاست میں کوئی بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اسلام آباد سے اٹک تک کا سفر
काफी नहीं है ये बताने के लिए कि गलती है कहीं ना कहीं। जब अपना सफर है फासले भी साथ चलते हैं। नेक्स्ट वीक तक के लिए इजाजत दीजिए जी।